السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج جمعۃ المبارک ہے، 2 جولائی سن 2021۔ دو بڑی اہم میرے پاس خبریں ہیں آپ کے لیے۔ ایک تو جو قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں پاکستان کی عسکری قیادت نے بریفنگ دی افغانستان کی صورتحال اور کشمیر کی صورتحال، بھارت کے ساتھ مذاکرات، اس کی اندرونی کہانی کی کچھ مزید تفصیلات سامنے آئیں کہ کیا مکالمہ ہوا آپس میں، کیا کیا گفتگو ہوتی رہی، وہ آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ جو واشنگٹن سے خبر آ رہی ہے اس کے مطابق جو پاکستان نے اڈے دینے سے انکار کیا ہے، جو وزیر اعظم نے ایک ٹف سٹانس لیا ہے، جو پاکستان کی عسکری اور پاکستان کی سول قیادت ایک پیج پہ آئی ہے اس سارے معاملے میں، اور اس وقت تک اپوزیشن نے بھی اس معاملے میں حکومت اور فوج کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، تو اس پہ ایک حملہ کیا امریکہ نے پاکستان پر، اور اس کو نشانہ جو ہے وہ سارے کا سارا پاکستان کی فوج ہے، کیونکہ یہ جو انہوں نے ایک طرح سے ایک پابندی لگائی ہے پاکستان کو، انہوں نے ایک لسٹ ہوتی ہے جس کا نام ہے چائلڈ سولجر پریونشن ایکٹ CSPA، کہ اگر فوج میں 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو اگر آپ ہائر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو امریکہ نے سن 2010 سے یہ ایک لسٹ بنانی شروع کی ہوئی ہے، اور اس میں پاکستان اور ٹرکی کو اب شامل کر لیا ہے کہ جی جو سال تھا یہ 31 مارچ 2021 کو ختم ہوا اور 1 اپریل 2020 کو یہ جو شروع ہوا، اس میں ٹرکی اور پاکستان کی جو فوجیں ہیں انہوں نے کم عمر لوگوں کو، بچوں کو بھرتی کیا، جو کہ قانون کی خلاف ورزی ہے، اور ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے امریکہ نے۔ پھر جو بھی اس لسٹ میں آتا ہے اس کے اوپر سینکشن لگائی جاتی ہیں، فوج کے اوپر سینکشن لگائی جاتی ہیں۔ اور وہ سینکشن کیا ہے کہ جو پیس کیپنگ زیادہ تر جو پروجیکٹس ہوتے ہیں جہاں پر دنیا کے مختلف ممالک میں، افریقہ میں جہاں پہ کانفلکٹس چل رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ پیس کیپنگ فورسز جاتی ہیں، یعنی دنیا کے دوسرے ممالک کی فوج جاتی ہے وہاں پر امن بحال رکھنے کے لیے، تو اس پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر فوج کے کچھ لوگ وہاں پر جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کو جو ان کی جو سیلری ہے، ان کی جو مرات ہیں، یہ ایک طرح سے سمجھا جاتا ہے کہ کسی فوج کے لیے بھی یہ ایک لیوکریٹو قسم کی یہ ایک فیسلٹی ہے۔ پاکستان نے اس وقت تقریباً 7000 پاکستان کے ٹروپس ہیں فوجی، جو مختلف افریقہ میں ادھر ادھر مختلف جو ممالک ہیں وہاں پر وہ سرو کر رہے ہیں پیس کیپر کے طور پر، اور ان کی بڑی اپریسیشن ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے میری ٹائم، یہ جو سمندروں میں سیکورٹی ہے، اس میں پاکستان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ نمبر 1 یا نمبر 2 پہ آتا ہے پاکستان۔ تو لیکن یہ ظاہر ہے جب آپ یونائٹڈ نیشن کے لیے جا کے سرو کرتے ہیں تو پھر تنخواہ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن ہی وہاں سے ملتی ہے، اور کچھ مرات اور وہ تنخواہیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو 2-3 سال کا وہ ٹینیور مل جائے تو یہ آپ کے لیے ایک بڑا ونڈ فال ہوتا ہے، آپ کے لیے ایک جو لوگ کام کر رہے ہیں فوج میں جو ہیں ان کو وہ بڑی اس کا انتظار بھی کرتے ہیں، اور یہ اس سے وہ بڑے خوش بھی ہوتے ہیں، اور ان کے مالی حالات بھی بہت اچھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب یہ جو کیا ہے، لسٹ میں نام دیا ہے، اس کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ سینکشنز لگا سکتا ہے پاکستان کی فوج پر، اور یہ جو پیس کیپنگ کے ہمارا مشن ہے وہاں پر ہماری فوج پھر نہیں جائے گی۔ لیکن یہ بیسیکلی ایک سیاسی ایک ڈیسیژن ہے۔ جیسے پاکستان کو FATF میں رکھا گیا، FATF میں رکھنے کی وجہ سے جو بڑی انویسٹمنٹ ہے، بڑی ملٹی نیشنلز وہ نہیں آتی اس ملک میں، کیونکہ اس FATF میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ابھی اس ملک میں نہیں چاہتی کہ انویسٹمنٹ ہو۔ تو اسی طریقے سے اگر اس لسٹ میں نام آتا ہے تو یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیژن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ بہادر اس ملک سے ناراض ہے، تو پھر ان کے جو الائز ہیں یا جو وہ ان کی جو ایجنسیز ہوتی ہیں، جیسے ورلڈ بینک ہے، IMF ہے، وہاں پر اگر آپ لون لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو دنیا کا اقتصادی سسٹم ہے اس میں ہیں آپ، اور جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آپ کو ریکگنائز کرتی ہے، یہ ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو وہ وہاں پر یہ انہوں نے لسٹ میں ڈال دیا ہے۔ اب یہ افغانستان بھی اس لسٹ میں ہے، لیکن ان کی فوج پہ کوئی سینکشن نہیں ہے، اس لیے کہ پریزیڈینشل ویور چاہیے ہوتا ہے۔ کرتے کیا ہیں یہ امریکہ، آپ کو میں اس کا سسٹم تھوڑا سا I'll take some time اور سمجھا دیتا ہوں۔ 80 کی دہائی میں پاکستان جس وقت افغان جنگ لڑ رہا تھا اور پورا امریکہ سے پاکستان کی امداد مل رہی تھی، تو تب بھی پاکستان کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی تھی امریکہ کی، لیکن ہر سال امریکی صدر جو تھا وہ ایک صدارتی ویور دیتا تھا
کیونکہ ان کے قانون کے تحت اگر امریکہ کا صدر یہ لکھ کے دے دے، سرٹیفائی کر دے کہ مجھے پتہ ہے کہ وہاں پر جو اس وقت کوشش ہو رہی ہے، جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں ان چیزوں کو میٹ کرنے کے لیے، تو پھر وہ ساری کی ساری امداد جو ہے وہ بحال ہو جاتی ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے، جہاں پہ کسی کو دبانا ہے سینکشن لگا دی، اور جہاں پر کسی کو رعایت دینی ہے سینکشنز کے باوجود صدارتی ویور دے دیا۔ تو وہ ساری امداد اسی طرح ملتی رہی۔ اب بھی کیا کریں گے کہ جی سینکشن لگ گئی ہے، کیا کریں، مجبور ہو گئے ہیں، اب تو قانون اس طرح کا ہے، تو آپ یہ معاملہ ٹھیک کریں، اچھا کوشش کریں، ہم آپ کو احسان کرتے ہیں آپ پر کہ ہم آپ کو صدارتی ویور دے دیتے ہیں۔ تو یہ ایک پاکستان کو دبانے کے لیے ایک نیا طریقہ، اور یہ جو پاکستان نے اڈے نہیں دیے، یہ جو پاکستان نے امریکہ کو کہا ہے کہ ہم باوقار انداز میں اپنی خارجہ پالیسی کا خود تعین کریں گے، تو اس کا جواب امریکہ نے دیا ہے۔ پہلا یہ ایک سینکشن لگا کے، ترکی کی اپنی وجوہات ہیں لیکن پاکستان کو سینکشن لگائی ہے، پہلا جواب دیا امریکہ نے۔ تیار رہیں آپ، اور یہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی آنے والے دنوں میں، لیکن ابھی آج یہ انہوں نے لسٹ میں ڈال دیا نام، جس کا نام ہے CSPA۔ یہ ہے چائلڈ سولجر پریونشن ایکٹ، ایک منافقت پر مبنی سوسائٹی ہے امریکہ۔ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ اگر 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو کام کروانا غلط ہے، تو جناب وہ جو پورے امریکہ میں اسکولوں کے بچے میکڈونلڈ پر کام کرتے ہیں، وہاں پر اپنی چھٹیوں میں آ کے کوئی 6 گھنٹے دن میں کام کرتا ہے، کوئی 4 گھنٹے، تو وہ کیا چائلڈ لیبر نہیں ہے؟ اور یہ یہاں پر کہتے ہیں کہ سائیکل رکشہ نہ چلائیں، یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے۔ آپ جائیں نیو یارک میں سینٹرل پارک پہ، وہاں پہ وہ سائیکل رکشہ چل رہا ہے۔ تو ہم پر پابندیاں لگاتے ہیں ہر کام پر، اور ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہاں پر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، خود وہ کام کرتے ہیں فیشن کے نام پر، خود وہ پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں۔ تو ایک ہپوکریٹک سوسائٹی ہے یہ، جو امریکہ کی منافقت ہے، اور اس کی ایک چیز سامنے آئی ہے۔ اور یہاں پر ہمارے یہاں بہت سارے دوست، میں نے دیکھا ٹی وی پہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی بڑا جذباتی ماحول ہو گیا ہے یہاں پہ، ہمیں ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ ہمیں اڈے دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے۔ وہ ایجنڈا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر کشمیر کا خون بہہ رہا ہے، پاکستان پر پابندیاں لگ رہی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھنڈے دل سے فیصلہ کریں آپ کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ بہرحال اب آتے ہیں کہ جی وہ قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس تھا، پارلیمانی کمیٹی، اس کے اندر مزید خبریں آئی ہیں، مزید جو گفتگو سامنے آئی ہے۔ محسن داوڑ صاحب جو PTM کے MNA ہیں، اور وہ وہاں پر موجود تھے کیونکہ وہ بھی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کمیٹی کے رکن ہیں، تو انہوں نے بڑی گفتگو کی مسنگ پرسن کے حوالے سے، تو جس پر جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں آج اگر ہم کسی بے گناہ کو پکڑتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے گلے میں پھندا ڈالیں گے، اینڈ وی آر مائنڈفل آف دیٹ۔ اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ آپ میرے ساتھ کئی دفعہ ملاقاتیں کر چکے ہیں، مجھ سے مل چکے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے، کئی لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو جو مسنگ پرسن تھے ان کو ہم نے بازیاب کروایا اور آپ کے حوالے کیا۔ اور آپ یہاں پر یہ جو بات کر رہے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ پاکستانی فوج کے کتنے جوان شہید ہو رہے ہیں پاکستان کی حفاظت کرتے ہوئے؟ آپ کبھی کسی جوان کے گھر گئے ہیں تعزیت کرنے کے لیے؟ بہت۔ اور جب آرمی چیف نے یہ بات کہی کہ ہم نے بھی اللہ کے آگے جواب دہ ہونا ہے، تو وہاں پر ہال میں جو ممبران تھے انہوں نے ڈسک بجائے اور اس بات کو بہت اپریشیٹ کیا۔ ایک اور بات سامنے آئی، اور وہ یہ کہ جناب بلاول کے شہباز شریف صاحب نے اسپیکر صاحب سے یہ کہا کہ اگر اس بریفنگ میں اگر وزیر اعظم صاحب آئیں گے تو پھر ہم اس بریفنگ میں نہیں جائیں گے، ہم اس کو واک آؤٹ کریں گے۔ اب نون لیگ اس پر کہہ رہی ہے کہ جناب ہم نے یہ نہیں کہا، یہ اسپیکر صاحب کا اجلاس تھا، لیکن اسپیکر آفس اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے یہ ایک دھمکی دی تھی۔ تو وزیر اعظم صاحب کے نوٹس میں جب یہ چیز لائی گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے سارے معاملات کا علم ہے، تو اگر میری وجہ سے اپوزیشن وہاں سے واک آؤٹ کرتی ہے تو یہ میں نہیں چاہتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو اہم معاملات ہیں پوری دنیا میں ہم یہ میسج بھیجیں کہ ہم سب ایک ہیں، اور ان کو ساری اس کی بریفنگ ہونی چاہیے۔ تو اس لیے جناب وہ اس میٹنگ میں، اس بریفنگ میں نہیں آئے، اور یہ شہباز شریف صاحب کی وجہ سے عمران خان صاحب نہیں آئے۔ لیکن وہاں پر بلاول بھٹو نے یہ سوال اٹھایا کہ جناب عمران خان صاحب کی ایگو بہت ہے، عمران خان صاحب کا تکبر بہت ہے، اور وہ پہلے بھی اجلاسوں میں نہیں آئے اور اب بھی اجلاس میں نہیں آئے۔ لیکن در حقیقت ان کا جو اجلاس ہے وہ وہاں پر جو نہیں گئے، وہ اس لیے نہیں گئے کہ ان کو یہ کہہ دیا گیا تھا عمران خان صاحب کو کہ اپوزیشن نون لیگ کم از کم واک آؤٹ کر جائے گی۔ پھر اس کے علاوہ جو خبریں آئی ہیں اس میں بلاول بھٹو، اس میں شہباز شریف کی ان سے جنرل قمر جاوید باجوہ سے علیحدہ بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ وہاں پر انہوں نے جو بھی اپنے دکھڑے تھے وہ روئے، سارے کے سارے اپنے دل کا حال بیان کیا۔
لیکن جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے بہت کھل کر، چاہے وہ مسنگ پرسن تھا، چاہے وہ کشمیر کا تھا معاملہ، چاہے وہ بھارت کا تھا معاملہ، چاہے وہ افغانستان کا معاملہ تھا، چاہے وہ امریکہ کا معاملہ تھا، کھل کر ایک بات کہی ہے کہ اب ہم بالکل جو بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے اس سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور پاکستان بالکل اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ اس کی سرزمین سے افغانستان یا کسی اور ملک کے خلاف جارحیت کی جائے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، جلد ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔